السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور یہ دیکھیں ان بدماش دونوں کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ہمارے بیڈ میں ڈرار ہے نا، تو ان میں ایسے یہاں پہ چلے جاتے ہیں، اپنے لیے خود ہی کھول لیتے ہیں اور یہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑو، میں بھی ان کو آج منع نہیں کروں گی، جو بھی ان کا دل کہے تو یہ لوگ کھیلتے رہے۔ یہاں پہ جی صبح میں نے ناشتہ کر دیا تھا، بہت ہی پہلے میں ناشتہ کر چکی تھی، تو اس کے بعد تقریباً بہت ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا چلو ایک گلاس مینگو شیک بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس مینگو پاکستانی والے آئے تھے، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے ملک کی کوئی چیز لیتے ہیں یا کھاتے ہیں، تو اس سے بہت ہی انسان کو وہ فیلنگ آتی ہے کہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور تبھی مجھے پاکستان کی وہ مینگو جب یاد آتی ہے نا پاکستانی مینگو کی تو بات ہی الگ ہے، وہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے بہت ہی سب آم ٹرائی کیے، ہر ملک کے، افریقہ کے، ترکی کے، کچھ نہیں چھوڑا میں نے، مگر یہاں پہ جو پاکستانی والا جو آم ہوتا ہے نا، اس میں ایک الگ سی مٹاس ہوتی ہے، یا پتہ نہیں ہم کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ یہاں پر صرف آتا ہے تو پاکستان سے آم ہی آتا ہے، اور وہ سب یہاں پہ لیتے ہیں اور بہت ہی مزے سے کھاتے ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا؟ میرے ساتھ یہاں پہ یہ ہوا کہ میں یہ سمجھ رہی تھی، جب میں گھر پہ آئی نا، تو میرے بھائی، جو دیور بھائی ہے نا، وہ یہ سب کچھ لائے تھے۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے دوست ان کے لیے یہ سب کچھ لائے تھے، مگر یہاں پہ میں بالکل غلط تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ یہ سب کیسے لے کے آئیں گے، یہ جہاز میں کیسے، تو خراب ہو جائیں گا نا پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پھر منڈی گئے تھے اور وہاں سے لے کے آئے تھے۔ تبھی مجھے سمجھ میں آیا، ہاں یہ کیسے لے کے آ سکتے ہیں ایسے فریش تو پھر نہیں رہتے وہاں پہ، تو پھر خراب ہو جاتا ہے سارا سب کچھ۔ اور اتنی مزے کی یہ سبزی لائے تھے، بھنڈی کی سبزی، یہ تو اسی دن ہی میں نے پکا لیا سب کچھ۔ یہ بھنڈی کا سبزی بنائی میں نے، اور سب کچھ بہت ہی اچھی طرح سے فریش لائے تھے، کیونکہ یہاں پہ منڈی جب آپ جاتے ہیں نا، تو آپ کو سب کچھ فریش مل جاتا ہے۔ اور میں پھر باہر آ گئی نماز پڑھ کے، اور یہاں پہ دیکھا تو جب شیڈو اس طرح سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی نا، مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی تو کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ میں نے جب دیکھا نا، میں نے وہ ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کیا ہے ابھی، تو اس نے اتنا 2-3 گز کا دھاگا اپنے منہ میں لیا تھا، اور پتہ نہیں کیسی آوازیں نکال رہی تھی۔ میرا تو دل ہی بس بند ہو گیا تھا کہ یہ تو ابھی مرنے والی، اللہ نہ کرے۔ مگر کیا بس میں نے وہ دھاگا اس کے منہ سے نکال دیا، اور وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ کیا کر رہی تھی۔ اور پھر میں بس ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ان دونوں کے ساتھ، اور ان دونوں کے ساتھ ہی میرا دن گزر جاتا ہے، سارا دن ایسے ہی کام وام جب انسان کر لیتا ہے، تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ باہر چلی جاؤ۔ پھر بہت ہی بور ہو رہی تھی، میں گھر میں اکیلے بیٹھی ہوئی تھی، کام سب کچھ ختم کر لیا تھا میں نے کہا چلو آج میں کارنش ہی چلی جاتی ہوں۔ بہت ہی زیادہ پتہ نہیں کچھ دماغ میں انسان کی کچھ خیالات آ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ اس سے بس انسان کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں پھر باہر چلی گئی کارنش۔ میں نے کہا یہاں پہ تو کچھ بھی غلط نہیں ہے، سب کچھ ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے ہو رہی ہے، مگر پتہ ہے آپ لوگوں کو، زندگی ہمیں ہر بار دکھ نہیں دیتی، بعض دفعہ ہماری ہی سوچ ہم کو اتنا پریشان کر دیتی ہے، ہم اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا۔ ایک چیز کو لے کر ہم اتنا سوچتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں نا، کہ اس سوچ کو لے کر ہمیں اتنی منفی سوچیں آتی ہے، اتنی نیگیٹو سوچ آتی ہے نا، پھر ہم اس میں رہ کر ہی بس دب کے چلے جاتے ہیں، اور ہماری وہ ٹائم ہی خراب چل جاتا ہے۔ میں نے کہا بس چلو باہر چلتے ہیں، تھوڑا سا فریش ہوا لیتے ہیں، شاید اس کے ساتھ تو ہمارا تھوڑا سا موڈ اور یہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ہوتی ہے نا، تھوڑی سی چلی جاتی ہے۔
یار یہاں پہ ہوتا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کانٹوں اور چاقو کا نام تو بے وجہ ہی بدنام ہے، ورنہ چپتی تو نگاہیں بھی ہے اور کاٹتی تو زبان بھی ہے۔ میں سوچ رہی تھی، بس ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور اکیلے ہی تھی ساتھ میں نے کہا بس یہاں پہ کچھ تو ہے ہی نہیں۔ پھر میری ایک فرینڈ آئی تھی وہاں پہ اور اس نے کال کیا مجھے کہ میں وہاں پہ آ رہی ہوں اور آپ کہاں پہ ہے۔ اس کی چھٹی تھی تو اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں گی۔ ان کو لینے پھر میں چلی گئی۔ میں اتنا گھومی پھری، اتنا گھومی نا، تو میرے کمر میں درد ہو گیا تھا یہاں پہ۔ پھر میں نے کہا چلو آپ آ جائیں، ہم دونوں ساتھ میں چلے جائیں گے کہیں پہ اور کچھ پی لیں گے، کچھ کھا لیں گے۔ مجھے بہت بھوک بھی لگ رہی تھی، تو یہاں پہ ہم نے اپنے لیے ببل ٹی منگوائی تھی۔ اور اس کے بعد میں پھر جب گھر میں آئی تو گھر میں آ کے مجھے پھر کچھ کھانا پکانا بھی تھا، تو یہاں پہ جو سبزی پڑی ہوئی تھی وہ میں نے تازی بالکل اتنی تازی تھی نا کہ میں نے کہا چلو میں آج کو اس کو پورا کے پورے ہی پکا لوں گی۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ پھر دیر بھی ہو رہی تھی، لوگ بھی آ گئے تھے ہمارے، مطلب ڈنر تیار بھی نہیں تھے، تو میں نے کہا آج تو میری لگ گئی ہے کیونکہ یہاں پہ میں اپنے دوست کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا وہاں پہ باہر، تو پھر میں نے جلدی سے سب کچھ بنا لیا۔ ماشاءاللہ سے سب کچھ بن گیا تھا اور یہاں پہ کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا، بس میں نے ساتھ میں چکن کا سالن بنایا اور چاول بنائے اور بھنڈی کی سبزی اور سالڈ وغیرہ تو میں نے پہلے سے بنانے تھے، بس صرف اس کے ساتھ رائتا بنانا تھا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ڈنر، سمپل سا، سادہ سا، اور بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ مطلب جب آپ کہیں پہ باہر چلے جاتے ہیں اور تھوڑا سا گھوم پھر لیتے ہیں تو انسان کا دل تھوڑا سا صحیح ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے، اور مطلب انسان دوستوں کے ساتھ بھی مل جل لیتا ہے تو پھر موڈ صحیح رہتا ہے۔ اور یہاں پہ جی ہو گئی تھی ہمارا رائتا بھی تیار۔ اس کے بعد ہم نے ڈنر کیا اور اس کے ساتھ ہمارا یہ بلاگ ختم ہوتا ہے۔ آج کے لیے یہی ہے، اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔